السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 کی آیات ہیں ابتدائی۔ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت اور قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا، ساتھ میں پھر روزے کیوں فرض کیے گئے، اس سے کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، اس کا بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد پھر قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ انشاءاللہ 2 حصوں میں آج ہم آپ کو، سب سے پہلے کیونکہ روزوں کا ذکر ہے تو اسی لیے روزے کیا ہے، روزوں کی مقصد کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے حصے میں نزول قرآن کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آج ہمارا یہ درس جو ہے آخری ہے سمجھیے، پھر انشاءاللہ بعد رمضان کے شروع ہوں گا، کیونکہ اب ہم قریب پہنچ چکے ہیں رمضان، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جو ہے نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے چینی سے جو ہے ان رمضان کے ایام کا انتظار جیسے جیسے قریب آئے ویسے ویسے ہی آپ کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی تھی، خاص قسم کی ایک لگاؤ تھا کہ رجب ہی سے آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان تک پہنچا۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی یوں سمجھے کہ نعمت عطا کی گئی اس مہینے کے اندر، اور اللہ نے اس مہینے کو خاص طور پہ اپنی عبادت کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اور آپ دیکھے ہوں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ اس مہینے کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی، یہ بات۔ تو اس مہینے کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ اور روزوں کی فرضیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ہے آیت مبارکہ جس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، مخاطب کرتے ہوئے انہیں حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جاتے ہیں، رمضان کے روزے، پھر روزوں کے اقسام کیا ہے اس کی بھی تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ کتب علیکم الصیام،
سیام کے معنی صوم، سیام جس کے معنی روزہ. کتبہ کے معنی لکھ دیا گیا ہے. قرآن میں جہاں پہ کتبہ کا لفظ ہے تو فرض کر دیے گئے اس کو. کوئی چیز تمہارے پاس جب لکھ دی گئی ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی، پھر فرض عین ہو جاتی ہے. اسی لیے کتبہ کا لفظ لایا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان کے روزے جو تمہارے فرض کیے جا رہے ہیں تمہارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. یہ تم سے پہلے جتنے بھی امتیں گزر چکی ہیں نا، ان سارے امتوں کے اوپر اللہ نے اس طرح کے روزے فرض کیے تھے. ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ دو امتیں بھی زندہ ہیں آج، یہود و نصارہ قریب کے امتیں ہیں. تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ اب آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ، خاص طور پہ ہمارے لیے اس میں حکم آیا کہ اب تمہارے اوپر بھی ہم روزے فرض کر رہے ہیں. یہ بات ہے. لعلکم تتقون، یہ لعل قرآن میں جہاں بھی آتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی آپ کو تاکید کی جا رہی ہے. روزے فرض بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں تاکید بھی ہے. اور یہ تاکید کیا ہے، کس لیے ہے؟ روزے کے نتائج کے لیے. یہ تاکید کے روزے تو تم رکھ لیے، لیکن یہ تم کو تاکید کی جا رہی ہے، اس سے ریزلٹ کیا نکلنا ہے، نتیجہ کیا نکلنا ہے، وہ اس کے اوپر نظر رکھو ہمیشہ. روزے رہ گئے لیکن اس نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، ریزلٹ کچھ نہیں نکلا. امتحان میں تو بیٹھے، ایگزام ہال میں تو بیٹھے، لیکن جب ریزلٹ کچھ بھی نہیں تو پھر فائدہ کیا اس سے؟ 1 سال پڑھے آپ، ایگزام بھی لکھے، اس کے بعد نتیجہ کچھ نہیں، فیل. تو حاصل کیا؟ 1 سال آپ کا گیا نا. تو یہی بات ہے یہاں پہ بھی. سال میں 1 مہینہ اللہ نے رکھا ہے عبادت کے لیے، تقوی کے لیے، اور اس کا ایک نتیجہ نکلنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے. اور وہ نتیجے کے تعلق سے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا، یہ ہے اصل چیز. روزے اقسام قرآن مجید میں اور احادیث میں روزوں کے اقسام آئے ہیں. ایک تو فرض روزے، فرض روزے یعنی جو فرض کر دیے گئے ہیں، اقسام. نفل روزے، نظر و منت کے روزے، کفارے کے روزے، مستحب روزے، حرام روزی، روزہ رکھنا بھی حرام. تو فرض روزے کون سے؟ رمضان کے فرض روزے. کفارے کے روزے کون سے؟ کفارہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے، نہیں مثال کے طور پہ قسم آپ کھائیں، اس کی قسم آپ توڑ دیے تو اس کا کفارہ ہے، کچھ روزے رکھو آپ، اسے کفارہ کہتے ہیں. اور نفل روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ. ایام بیس کے روزے ہیں، ہر مہینے میں 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، وہ جس میں 13، 14، 15 اکثر آپ رہا کرتے تھے، اسی ایام بیس کہتے ہیں. 3 روزے. نظر و منت کے روزے ہیں، یہ بھی ہیں، یعنی یہ کام اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ نظر مان رہے ہیں اللہ سے، آپ یہ روزے رکھوں گا، یہ بھی اس کی اجازت ہے. قرآن میں خود ہے وہ بات. نظر و منت کے روزے قرآن میں. اچھا، دوسرے وہ حرام روزے. حرام روزے کون سے ہیں؟ خاص طور پہ عیدین، رمضان اور بقرعید کے جو 2 دن ہوتے ہیں نا، اس عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ممنوع روزے، حرام سے کچھ اس کا درجہ کم ہے. وہ 3 روزے ہیں. کون سے روزے ہیں وہ؟ قربانی کے 3 دن، کیونکہ اللہ نے 3 دن آپ کو کھانے پینے کے رکھے، آپ حماقت کر کے بڑا متقی بول کے روزے رکھ رہے ہیں. آپ یہ منع ہے، اللہ نے کھانے پینے کے لیے 3 دن رکھا ہے، اور تمہارا تقویٰ اتنا ہے کہ اللہ کے حکم سے بھی آگے نکل جا رہا. یہ منع ہے. یہ اللہ نے جس کو رکھا ہے کھانے پینے کے لیے، کھاؤ پیو، ممنوع.
منع ہے. دیکھیے شریعت کہاں کہاں پہ ہم کو جو ہدایت کر رہی ہے. تو بہرحال السرن ہمیں اب کیا ہے بحث, ہمیں اس وقت جو ہے فرض روزوں کی بحث ہے, رمضان کے روزے. اور قرآن میں کیا بات کہی گئی, آگے چل کے جو آیت آ رہی ہے, وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے اس کے اوپر روزہ فرض ہے. فَلْيَصُمْ لازم ہے اس کے اوپر روزہ, کسی بھی صورت میں یہ روزہ معاف نہیں ہے. وہ معافی کی صورت آگے اللہ بتایا ہے. وہ کیا ہے, دو شکلیں ہیں اس کے روزے کے قضا کرنے کی, دو شکلیں ہیں. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, اگر رمضان کا مہینہ آ گیا, اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, تو پھر اس کے لیے کیا ہے, قضا. قضا کا مطلب کیا ہے, الحمدللہ ایک 8 دن آپ بیمار پڑے گا, اس کے بعد صحت مند ہو گئے, تو 8 دن کے آپ کے روزے جو چھوٹ گئے ہیں نا, تو رمضان کے بعد میں اس کی قضا پوری کر لینا, اس کو ریکور کر لینا. اسی طرح سفر کا معاملہ بھی ہے. سفر بھی کوئی ایسا سفر مشکلات کا سفر ہے, دور دراز کا چکر ہے, یا پہلی دفعہ آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کو تجربہ نہیں ہے, ایسے صورتوں میں بھی آپ کے لیے کیا کہیں, روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد میں اس کی قضا کر لینا. آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, کنٹینیو کی ضرورت نہیں ہے, اپنے سہولت کے حساب سے. یہ ہے قرآن نے کہا کہ من ایام اخر, یعنی دوسرے دنوں میں تم اس کی گنتی کو پوری کر لو. یہ ہے سہولت رمضان کے روزے چھوٹنے کی. اب یہاں پہ جو بات آئی نا, اب اس میں یہ اور ایک وضاحت کر دے رہا ہوں اس میں, جو اللہ تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں کہ بعد میں آپ قضا کر لو آپ, لیکن ایک حکم جو ہے فدیے کا بھی ہے. اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے, فدیے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا اپنے معیار کا کھلانا, جس معیار کا آپ کھاتے ہیں, پورے عزت کے ساتھ. سمجھے آپ, یہ ہے. اس کو فقیر سمجھ کے نہیں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے, میرے روزے کی تکمیل کے لیے, شکرانے کے طور پہ اس کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کھلانا ہے. ایک سہولت اس کی وجہ سے مل رہی نا ہم کو, تو یہ ہے خاص طور پہ. تو اب 2 چیزیں ہیں اس میں. آپ ایک تو کہا کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لو, اس کی قضا کر لو, یا نہیں تو فدیہ دے دو آپ ایک مسکین کے بدلے میں. اب یہاں پہ صورت حال کیا ہے معلوم, اللہ فرماتے ہیں بیمار ہے, بیمار کے بعد اگر آپ صحت ہو گئی آپ کی بعد میں, تو جتنے چھوڑے اس کے پورا کر لو. بیمار 2 طرح کے ہوتے ہیں, یہ بھی سن لیجیے. ایک بیمار تو ہوتا ہے دائمی بیمار, دائمی والے سال کے 12 مہینے بیماری تو رہتا انہیں ہمیشہ, رمضان میں بھی بیمار, اس میں بھی بیمار, پورے سال کے 12 مہینے. تو اب انہیں قضا کہاں سے کریں گا؟ انہیں جو حالت اس کے رمضان میں تھی, رمضان کے بعد بھی وہی ہے, انہیں قضا کہاں سے کریں گا؟ ایسے اس کو کیا کرنا ہے, فدیہ. یہ حکمت ہے ہماری, اللہ نے رکھی ہے. دوسری بات, کو بیمار بھی نہیں ہے مگر عمر رسیدہ ہے, 70-80 سال کے, 90 سال کے, ایسا ضعیف لوگ ہیں, وہ بیچاروں کو بڑی مشکل سے, پانی بھی بڑی مشکل سے پیا جاتا ہے, اور تھوڑی تھوڑی دیر کچھ تو بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ رخصت ہے شریعت میں کہ یہ بھی فدیہ دے دینا. یا ضعیف ماں باپ ہیں تو اولاد ان کی طرف سے جو ہے فدیہ دے دینا. یہ ان کے اوپر سے بھی روزے ٹل جاتے ہیں, ساخط ہو جاتے ہیں, ان بھی قضا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن واقع میں جو صحت مند ہے, صحت ہے, تو ان کو تو لازم ہے کہ وہ قضا کر لیں, ان کے لیے فدیہ نہیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اللہ بولا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لو. یہ فدیہ ان لوگوں کے لیے جو بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کے لیے. کچھ مخصوص مسائل خواتین کے بھی ہے اس میں, وہ بھی ضروری ہے جاننے کا. دیکھیے رمضان کا مہینہ آ گیا, چاند دکھ گیا, آپ کو سحری کرنا ہے, تو اب خواتین کے لیے کچھ مخصوص مسائل ہیں. الحمدللہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو واضح کر دیا سنت میں, اس کی تفصیل حدیث میں پوری کی پوری. وہ یہ ہے, اگر کسی خاتون کو ماہواری آتی ہے, ناپاک ہوتے ہیں, تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. پھر وہ پاک ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان کے, وہ بعد میں قضا کر لینا ہے. ایک صورتحال یہ ہے.
دوسری صورت حال یہ کہ روزہ تو رکھ لیے آپ، الحمدللہ پاک تھے، ایک روزہ ہو گیا، 2 روزے ہو گئے، جو بھی ہو گیا نا، لیکن ہوا ہے کہ آپ روزہ رکھنے سحری کرنے کے بعد ہی دن میں کسی بھی وقت میں آپ پھر اگر ناپاک ہو گئے، عورت پتہ نہیں کب شروع ہوتے ہیں نا، تو وہ روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا. توڑ دینا ہے روزہ، ٹوٹ ہی جائے گا. توڑ دینے کا مطلب پھر ظاہر ہے کہ جب پاک ہو جائیں گے آپ تو پھر یہ روزوں کو آپ پورا گنتی کر لینا. یہ خواتین کے لیے ایک مخصوص مسئلہ ہے، ان کے لیے خاص طور پر، کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے. دیکھیے 3 چیزیں ہیں بڑی عبادت کی ہیں یہ، ایک نماز، ایک روزہ اور ایک کعبۃ اللہ کا طواف. یہ 3 چیزیں کافی خالص اللہ کی عبادت میں ہیں. اسی لیے کوئی خواتین حج کو جا رہے احرام باندھ کے، اگر احرام کی حالت میں اگر ناپاک ہو گئے تو کیا کرنا پڑے گا؟ حج کے پورے ارکان کریں گے، صفا مروہ کی جناب صحیح بھی کریں گے، مزدلفہ بھی جائیں گے، عرفات بھی جائیں گے، منی میں بھی جائیں گے، سب جگہ جائیں گے، لیکن طواف نہیں کر سکتے. رکنا پڑے گا ان کو طواف کے لیے پاک ہونے تک. خاص عبادت ہے. اسی لیے طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی. عبادت خاص عبادت. اسی طرح اب روزہ بھی ہے، اسی لیے جس طرح طواف نہیں کر سکتے خواتین، اسی طرح روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ناپاک، ہے نا. یہ بات ہو گئی. تیسری بات ایک اور ایک ہے، وہ ہے وہ خواتین جن کی زچگی ہو چکی ہے، زچہ اور بچہ، ان کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے رمضان جب تک یہ پاک نہ ہو جائے. 40 دن کا ہوتا ہے جو چلہ آپ کہتے ہیں نا، 40 دن تک ناپاک ہے وہ. اس کے بعد ان کی قضا کر لیں، آپ کر سکتے ہیں تو، نہیں تو پھر وہی فدیہ. یہ بھی ضروری ہے. اب اس میں کچھ دوسری مسائل میں بھی ہے اسی طرح بھی. زچہ کے بعد دودھ پلانے والی عورت کے لیے کچھ ایسے مسائل آئے ہیں، مسائل ہے یہ بہرحال، کہ اس میں علماء نے یہ بات کہی، رائے دی ہے. ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر حاملہ کے لیے بھی ہے یہ بات، حاملہ اگر ہیں خواتین اور وہ کمزور ہے، ہر خاتون ایک لیں کہ ان کی فزیکل الگ الگ ہوتی ہے نا، اگر وہ کمزور عورت ہے، اگر نہیں کھائیں گی تو کچھ اسے بھی نقصان ہوگا، اور اس کے پیٹ میں جو امانت ہے بچہ اسے بھی نقصان ہوگا. لہٰذا ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، وہ کھانا پینا رکھیں، کیونکہ بچے کو بھی غذا ہونا ہے، بھوکے رہے تو اندر پیٹ میں، ہے نا. ان کے لیے بھی ہے. پھر دودھ پلانے والے عورتوں کے لیے بھی ہے یہ، ان کے لیے بھی ایک رائے ہے. اگر وہ روزہ رکھنے سے دودھ میں کمی ہو رہی، بچے کے دودھ نہیں بن رہا، نہیں آ رہا، کیونکہ غذا نہیں کھا رہی ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے بھی روزے ساقط ہے، کیونکہ 2 سال کا مسئلہ ہے. قضا کہاں سے کرتے دوسرے سال؟ نہیں، یہاں پہ بھی فدیہ. دیکھیے کتنی پیاری پیاری باتیں حدیث میں، ایک ایک چیز غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہماری شریعت نے کہیں بھی ہم کو آزاد نہیں چھوڑا، ہر جگہ آپ کی فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کو مجبور نہیں کیا، آپ کے فطری تقاضوں کو سامنے رکھ کے ہدایت دی. نہیں تم کچھ بھی ہو جا روزہ رکھنا ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے شریعت. یہ دیا نا. اسی لیے حدیث میں بات کیا بات ہے؟ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، ہم مشکل بنا دیے اس کو. یہ ہے. تو یہ مسائل آ گئے، آپ کو کچھ ضروری بھی تھا نا یہ مسائل سے واقف ہونا. ہم تیسری بات ہے، سحری کا وقت ہو گیا، آخری وقت ہے ایک دم نیند میں. سحری کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیے آپ، یہ لوگ عادت ڈالیں بغیر سحری کے رہنے کے بھی، یہ سنت کے خلاف ہے. سحری کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سحری میں اللہ نے خیر و برکتیں رکھی ہیں. آپ کا رات کا اٹھنا، پکانا، کچھ اہتمام کرنا، دستر بچھانا، سب مل کے بیٹھنا، ایک گھر کے اندر ایک رونق ہے، ایک اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کی ایک شکل ہے وہاں پہ. اسی لیے بیٹھ کے کھائیے، سحر کیجیے. آپ خاص طور پہ یہ بھی بہت بڑا منظر ہے کہ عبادت کا منظر ہے یہاں پہ. یہ ماحول بننا چاہیے گھروں کے اندر. یہ نہیں کہ کوئی ہوٹلوں میں کھا لے کے آ جا رہا، یہ نہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں یہ سب. سحری کیجیے. اور یہاں پہ بھی ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہمارے پاس، حدیث میں بات ہے کہ سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو. یہ بھی ہے. تاخیر اور جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت ہونے کے بعد اب ختم ہوگا تو سحری کرو، یا افطار میں جلدی کرو کہ معنی یہ نہیں ہے ابھی وقت شروع نہیں ہوا افطار کر رہے ہیں. نہیں بھائی، وقت شروع ہو گیا تو انتظار مت کرو آپ، یہاں کی اذان وہاں کی اذان بول کے، سمجھے آپ. جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ،
وہاں اذان نہیں ہوئی، سیرن نہیں بجا، وہاں کا بجا مسجد میں، تو ارے بھائی یہاں کا بجا ہی نہیں، کہیں کیوں کھول رہے آپ؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ کہ ان کا چاند ان الگ، ایسا نہیں ہے معاملہ، آسانیاں اس میں. لوگ ٹوک دیتے بیٹھ کے، ارے ہوا ہی نہیں، ٹھہرو. یہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سحر بھی اگر ہو گیا، آپ سحر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آخری وقت میں اٹھے، ہڑا اڑی میں آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے سحری ہو رہی سحرن، تو آپ اپنے کھانے کو مت روکیے، کھانا ختم کرو، اس کی سحری ہوگی. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، کھا لو فرمایا، کھانے کو ختم کر کے اٹھو. آسان ہے دین. دوسری بات یہ ہے عموماً رمضان عام 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں دن بھر، ہے نا، کبھی یہ کھا لیے کبھی وہ کھا لیے. کچھ لوگوں کے عادت بھی رہتی ہیں، بعض لوگ چلتے چلتے کھا لیے، کھڑے کھڑے کھا لیے، گھر میں سے کھا لیے، اٹھے فریج کو لے کچھ لے لیے. ایک عادی رہتی روٹین ہے نا، پورے 11 مہینے کی ایک عادی ہے. بعض لوگ فوری اٹھ کے گھر کے گھڑے میں جا کے پانی پی لے، فریج سے نکال کے پی لے، ایک عادی ہے. اور وہی روٹین پہلے دن کبھی ہو جاتی ہے غلطی میں، سمجھے، وہی رکھتے ہوئے روزے سے ہے رمضان کا، تو بول کے جا کے فریج میں کچھ لے لیا، ڈال لیا منہ میں، یا کچھ لے لیا، پانی پی لیا، گلاس میں لے لیا، 2 گھٹ پی لیا، ارے پھر یاد آ گیا روزہ. جیسے یاد آ گیا آپ کو، آپ روک دیجئے، اپنے روزے کو پورا کر لیجئے. جو بھی کھائے جو بھی پی لیے، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں اللہ نے شریعت میں یہ بات بتائی ہے، انسان بھول چک کے جو عمل بھی کرتا ہے اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، گرفت نہیں ہے اس کے اوپر. اسی لیے یہ بات کہی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اسے چاہیے کہ جو بھول چک کے کچھ کھا لیتے ہیں، جیسی یاد آ گیا روزہ، تو فوری وہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے ان کو کھلایا اور پلایا ہے. جس کے معنی اللہ نے بھولنے کی اس کے اندر فطرت میں رکھی ہے بات، یہ بات کہی گئی. تو یہ بھی چیز میں یاد رکھنا پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً ذرا اکثر لوگ کھانے میں زہر میں حد سے زیادہ ہی کھا لیتے دبا کے، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں. تو یہ احتیاط کرنا چاہیے آپ کو کھانے میں سحر کے. کیوں احتیاط کرنا چاہیے؟ اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ اب دن میں کھٹے ڈکارے آنے لگے. روزے کی حالت میں کھٹے ڈکارے آ رہے ہیں، آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ. روزہ تو قبول ہوگا لیکن یہ پسندیدہ روزہ نہیں ہے. یہ کھانا بھی کھا رہی ہیں، کھٹے ڈکارے ہم جا رہے ہیں، ہضم بھی نہیں ہو رہا، میدا بھی خراب، میدے کے اوپر زیادہ لوڈ ڈال لیا. نہیں، بلکہ روزہ اسی لیے رکھا جا رہا ہے کہ آپ کے میدے کو کچھ ریسٹ دینا 1 مہینے تک. ہاں، جب سے پیدا ہوئے بیچارہ، جب سے ورکنگ میں ہے، نہیں، جب سے ورکنگ میں میدے شریف، اس کو 1 مہینہ کچھ وقت کے لیے ذرا آرام دو. اس کو گاڑی ہیٹ ہو جاتی ہے تو بازو کھڑا کر دیتے ہیں ہم، گرم ہو جاتی ہے تو نہیں، ٹھہرو بھائی بولتے ذرا گاڑی گرم ہو کے ٹھنڈی ہونے دو. تو ہر چیز میں اللہ نے فطری چیز رکھی ہے یہ. اسی لیے میدے کے اوپر اتنا ہی لوڈ ڈالیے آپ جتنا، بلکہ کم ڈالیے آپ اس کے اوپر. تو وہ ایک صاحب سے کبھی عجیب و غریب سوالات آتے ہیں، دیکھیے اکثر مولویوں سے کرتے رہتے لوگ کہ بھائی میں روزہ رکھا، سحر بھی کر لیا، صبح میں ظہر میں یا ظہر سے پہلے میرے کو چھینک آ گئی، تو ایک دم کھانسی چھینک آ گئی، تو کھانے کے 2-3 دانے بھی نکل گئے چھینک میں، ہوتی نا، میں چھینک آ گئی دبا کے، تو اب کیا ہوا؟ کھانے کے دانے جو نکل گئے تو روزہ ٹوٹا یا ہے؟ ایک سوال ہو رہا. اب کیا جواب دیں گے مولویاں بھی بحران ہے ایسی صورتحال میں. تو مطلب یہ ہوا کہ بھائی آپ اتنا کھائے، ہوا کو بھی راستہ نہیں ہے وہاں پہ، ہوا نکلی تو دھمس جیسا مارتے نا، ویسا ہے وہ قصہ. وہ ذرا احتیاط کرنا چاہیے اس میں، یہ چیزوں سے تھوڑا. اسی میں سے ایک بات بھی، کسی وجہ سے اگر آپ حضرات کو، روزے داروں کو، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی وجہ سے کوئی خے آ جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، ایسے صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. عموماً خے ہو گئی تو روزہ فوری توڑ دیتے ہیں لوگ، میں معلوم نہیں ہے نا، اسی لیے میرے خیچ ہو گئی الٹی، روزہ باقی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی بات آتی ہے ہم کو شرعی اصول کے مسائل کے اندر. اب باقی کے بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جیسا روزے کی حالت میں پانی نہیں نہانا، ٹوٹ جاتا، بولتے 4 بجے یا دھوپ کے وقت پانی نہ، تو یہ سب جائز نہیں ہے، سمجھے. نہا سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں آپ، کنگھی، تیل، وہ سرما، یہ سب ہے، خوب کرنے کا ہے. مسواک کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں ایک احتیاط کا مشورہ یہ دیا گیا، مسواک کر کے جب آپ وضو کرتے نا، عموماً لوگ وضو خانے میں بیٹھ کے کلی کر کے منڈا اٹھا کے غرغرہ کرتے ہیں،
نہیں اکثر دیکھتے ہوں گے آپ. تو وہ منع ہے. کیوں منع ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ منڈا اٹھا کے کر رہے ہیں غرغرہ تو پانی جا سکتا ہے. آپ کی احتیاط ضروری ہے اس میں. یہ مسائل عرض کر رہا ہوں میں اب صرف. اس کے بعد اب اصل جو چیز بات آئیں گی وہ اب آنے والی ہے اصل آپ کے لیے. مقاصد، مسائل اور مقاصد، یہ دونوں چیزیں اصل میں. مسائل میں غلطی ہو رہی ہے، توبہ ہے، معافی ہے، سب کچھ ہے. مقاصد اگر حاصل نہیں ہو رہی تو آپ کا روزہ ہی گیا کام سے. یہ چیز کو سامنے رکھنا ہے اصل میں. تو اب آئیے ہم مقصد کی طرف آ رہے ہیں. یہ مسائل انشاءاللہ ختم ہو گئے. اور کوئی اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی بات اگر ہے تو بعد میں آپ سوال کر لے سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح کے روزے ہم فرض کیے تھے. اور یہ روزے ہم اسی لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ ان روزوں کی وجہ سے تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہونا. یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہونا، تم متقی بننا، پرہیزگار بننا. اب تقوی کی تفصیل آئیں گے آپ کو. روزہ اور تقوی کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ نتائج ہیں، ریزلٹ ہیں. یہ اگر ایک مہینہ آپ روزہ رکھے اور اس سے کوئی چیز آپ کے اندر فرق نہیں ہوا تو یہ روزہ آپ کے لیے کسی کام کا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے آپ. تقوی کے معنی کیا ہیں؟ اب ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تقوی، اللہ فرماتے ایک مہینہ، ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں رکھے اللہ اس کو. ایک مہینہ رکھے روزہ، پورا ایک مہینہ. کیوں رکھے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تزکیہ ہو، آپ متقی بنے، آپ پرہیزگار بنے. آپ کے اندر روزوں کے ذریعے سے تبدیلی پیدا ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ تبدیلی پیدا ہونا ہے. ایک مہینہ محنت کرے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونا. کیا تبدیلی ہے آپ کے پاس؟ ایک مہینہ صبح سے شام تک آپ بھوکے رہے اور الحمدللہ رات میں قرآن مجید سنے یا قرآن پڑھے. آپ رمضان کا پورا ایک مہینہ اہتمام کرے تو ایک مہینے کی اس پریکٹس سے، اس وقت سے آپ کے اندر کچھ تبدیلی آئی رمضان کے بعد یا نہیں آئی؟ یہ اللہ بول رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھو. کچھ تقوی میں اضافہ ہوا، کچھ تمہارے اخلاق میں اضافہ ہوا، کچھ اللہ کے ڈر میں اضافہ ہوا، کچھ اللہ کی نافرمانی میں کمی ہوئی، کچھ اللہ کے ڈر میں خوف زیادتی ہوئی آپ کی زندگی میں روزے دار کی، ہے نا؟ تو کیا چیز آپ کو محسوس ہوئی ایک مہینہ محنت کرنے کے بعد؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی آنا لازمی ہے روزوں کے ذریعے. ایک مہینہ پورا، 1 دن 2 دن نہیں رکھا اس کو اللہ نے. اور وہ ہے تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہونا. یعنی تمہارے مزاج میں اب یہ تمہارا یہ مزاج بن جانا ہے. اب ایک مہینے میں وہ مزاج کیا بننا ہے آپ کا؟ اب یعنی تم کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے اعمال سے تم کو ایک کراہیت پیدا ہونا ہے. اب کیا چیز تمہارا مزاج کیا بننا ہے آپ کو؟ جو کام اللہ کو ناپسند ہے وہ مزاج آپ کو بننا ہے ایک مہینہ پورا. جو کام اللہ کو پسند ہے وہ کام کرنے کی آپ کے اندر ایک مزاج بننا ہے. اب اگر یہ مزاج نہیں بنا، ایک مہینہ روزے رہنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، بدلاؤ کچھ بھی نہیں آیا تمہارے پاس، جیسے رمضان سے پہلے جیسا تھے ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی بالکل اسی طرح سے ہے. کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی اخلاق کے اندر کوئی آپ کی زیادتی نہیں ہوئی، اخلاق کی کردار میں آپ کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، آپ کی زبان میں فرق نہیں آیا، آپ کی گفتگو میں فرق نہیں آیا، آپ کے رہن سہن وہی بالکل جیسے تھے ویسے چاہے آپ رمضان ایک مہینہ محنت کرنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ایسے روزے دار کے لیے اللہ کے پاس اس کی روزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں آپ کو حدیثیں بھی سناؤں گا اس سلسلے میں اور قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہونا ہے، تبدیلی آنا ہے. اب کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. انسان کی یہ فطرت ہے، یہ ایک نیچر اللہ بنایا ہے ہر چیز کو، ہے نا؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کار چلانا سیکھ رہے ہیں. آپ ایک مہینہ یا 8 دن 15 دن اگر آپ کار چلانا
بیٹھ گئے, سکھانے والا سکھا. اب سیکھ گئے یا نہیں سیکھ گئے؟ اب سیکھنے کے بعد جو آپ کا سکھانے والا تھا اس کو اتر جاؤ بولتے ہیں ہٹو آپ میں چلا لیتا ہوں, بولتا نہیں, سیکھے نہیں, ٹریننگ لیے نہیں وہاں پہ. آپ خود ڈرائیونگ کرنے آ گئے, اب ڈرائیونگ سیکھ لی آپ کچھ دن میں, 15 دن 20 دن مہینہ جو بھی ہے, بہرحال کچھ کرنے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آ گئی. اب آپ سیلف گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کو بازو استاد کی بھی ضرورت نہیں. اب ڈر نکل گیا, سب نکل گیا, آپ سمجھے, آپ پرفیکٹ ہو گئے گاڑی چلانے میں. یہاں 1 مہینہ روزہ رکھے, کس چیز میں پرفیکٹ ہوئے آپ؟ کیا تبدیلی ہے آپ کے پاس؟ نہیں. غور کرو, سوچو. ایک مثال, ہمارے بچے, نوجوان, آپ میں کوئی بھی ہے جناب علی, جم اٹینڈ کرے جا کے, 1 مہینہ گیا مسلسل, 1 مہینے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آئی نہیں آئی باڈی میں؟ بولو. تبدیلی اتنی دفعہ آئی کہ گھر میں جناب علی ادھر جا رہا ادھر جا رہا, انہیں کے سامنے جا رہا, انہیں اتنی تبدیلی آ گئی. نہیں آئی. پہلے کے کپڑے ٹائٹ ہو گئے اس کے, ٹی شرٹاں نہیں آ رہی, پینٹ بھی نہیں آ رہا, ایمز بھی بن گئے, وہ بن گیا. 1 مہینہ محنت کرا, مشق کرا جا کے, باڈی اس کی سے کوئی نہیں فٹ نہیں کرا انہیں. اللہ تعالیٰ نیچر میں یہ چیز رکھی ہے, امپرومنٹ رکھا ہے. کوئی چیز کے اوپر محنت کر رہے ہیں نا, اللہ اس کے اندر ایک طاقت اور قوت عطا کرتا ہے. اور یہی رمضان کا 1 مہینہ تقوی کے اندر جناب علیہ کو طاقت اور قوت پیدا کرنا ہے. سوچو, غور کرو. آپ محنت کر رہے ہیں, آپ برابر کر رہی ہیں, روزے رکھ رہے ہیں آپ, لیکن بعد میں چاند دیکھ کے مسجد خالی ہو گئی پوری. انہیں کیا تبدیلی ہے؟ یہ تبدیلی آئی. الٹا مسجد کو نہیں آنا آپ. 1 مہینہ مسجد کو آ رہے, اس کے بعد تبدیلی کیا آئی؟ چاند دیکھتے چپ آنا ہی نہیں ہے بولے اب اپنے کو. یہ تبدیلی, یہ تو مذاق ہے روزے کا آپ کا, مذاق ہے روزے کا. آپ نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا, آپ نے روزے کے تعلق سے. کیا چیز حاصل ہوئی آپ کی؟ سوچئے, غور کیجئے. تمثیلات جو دی جا رہی ہیں آپ کو اس سلسلے میں, رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ بار بار لوٹا رہا ہے. کیوں آخر 1 مہینے کے اندر انسان کے نفس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی. اب ہم کچھ آئیں گے مشنری کی طرف, تمثیلات میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں ایک آپ کی گاڑی خراب ہو گئی, سالانہ ہمارے پاس کیا رکھتے, وہ فٹنس بولتے نا اس کو. فٹنس کیا, فٹنس کیوں رکھتے اس کو؟ آپ کی گاڑی اوکے رہنا پوری. آپ گاڑی چھوڑتے ہیں کارخانہ, جو بھی خرابی ہو گئی, سمجھ میں آ رہا, آپ ظاہر ورک شاپ بولتا کہ بھائی آپ گاڑی چھوڑ دیجیے 3 دن 4 دن کے لیے, اس کے بعد میں 1 ہفتہ. بہرحال آپ آئیں گے گاڑی, اس کے بعد چابی آپ کو دیتا تھا. پوری گاڑی جو بھی خرابی تھے آپ کے وہ سب اوکے ہو گئے. پورے گاڑی کی رالنگ ہو گئی, جرنل وارنگ ہو گئی, اور گاڑی کے اندر جتنی شکایت ہے ساری ختم ہو گئی, اور گاڑی پرفیکٹ ہو گئی آپ کی. ورک شاپ 1 مہینہ کیا ہے؟ یہ عبادات کا ورک شاپ. کیا مہینہ ہے؟ عبادات کا ورک شاپ ہے. آپ کے نفس کے اندر جو شرارتیں پیدا ہو گئیں 11 مہینے سے, جو خرابیاں پیدا ہو گئے, اب یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ جرنل ورالنگ کا مہینہ ہے. اب آپ کو تلاوت قرآن سے جناب علی اس کی تربیت ہو رہی ہے, روزہ رکھ کے آپ کی تربیت ہو رہی ہے. غور کیجیے. آپ مثال ہے, اب یہ پانی ہے, گلاس ہے, یہ روزہ, پیاس, دھوپ, شدت کی پیاس لگ رہی, روزے دار کو بھائی لیجئے, نہیں پیتا. ارے بھائی پیاس لگ رہی بولے نا آپ, شدت پیجئے. کیوں نہیں پی رہا بھائی؟ کیوں نہیں؟ پانی حرام تھوڑا ہی ہے, یہ حرام تو نہیں ہے نا, پانی ہے پیو. نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے, روزے میں نہیں پینا. تو مطلب کیا ہو رہا ہے؟ روزے کے ذریعے سے آپ کو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی مشق کروائی جا رہی, اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی پریکٹس کروائی جا رہی. آپ کو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو جناب ہر اعتبار سے تھرو کیا جا رہا ہے, پرفیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ روزہ 30 دن ایک باضابطہ آپ کے لیے مشق ہے. پانی پیو, نہیں پی رہے. کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ کا حکم ہے, نہیں پینا ہے. اب اللہ کیا بولا؟ یہ پورے 1 مہینے کے لیے اللہ کا حکم,
تم جب سے پیدا ہوئے شعور میں آیا موت تک اللہ کا حکم ہے تمہیں کب کیا کرنا ہے. خالی روزے میں اللہ کا حکم نہیں ہے پانی نہیں پینا بول کے. لیکن ہم کیا بول رہے ہیں, نہیں خالی روزے کی حد تک اللہ کا حکم ہے, بعد میں صبح. تو یہ ہو کیا رہا ہے پھر, یہ کیا معنی روزے کے؟ پریکٹس ہو رہی نا بھائی, پانی نہیں پی رہے اس کے معنی یہی ہے. اللہ کا حکم یہی بول رہے ہیں ہم, حرام تو نہیں ہے پانی, کہ شراب تو نہیں ہے آپ کو پیو بول رہے ہیں, پانی حلال ہے, مگر اللہ کا حکم ہے روزے میں نہیں پینا ہے آپ کو. برابر انہیں بھی عمل کر رہا آپ, لیکن اللہ بولے یہ اسی لیے پریکٹس آپ کو کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ سال کے 12 مہینے پورے آپ اس پریکٹس کے اوپر جناب قائم رہنا. غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, توبہ کرو فوری, تم معاف کریں گے اللہ. یہ بھی آپ کو خوشخبری دی آپ کو. تو 1 مہینہ روزے کا مشق عبادت کی ہے. روزے کے معنی اب یہ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی مشق کروائی جا رہی ہے آپ کو مسلسل, صبح سے لے کے شام تک. ایک حکم وہ بھی ہے دن میں 5 مرتبہ نماز کو جاتے ہیں, وہاں بھی اللہ کے حکم کی مشق ہو رہی, آؤ نماز کی طرف, مگر وہ 5-10 منٹ کا مسئلہ ہے. یہ مسلسل پورا دن ہے, ابھی ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی مشق کروائی جا رہی ہے, اس کو ذہن میں بٹھا روزہ. لیکن بعد میں اگر یہ مشق کرنے کے بعد, پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ پھر رمضان کے بعد غائب ہو گئے تو کیسا؟ دیکھیے ایک آدمی, اس کو ایک اعلان ہوا ہے, چاہے باکسر ہو, چاہے فائٹر ہو, چاہے پہلوان ہو, کہ بھائی 1 مہینے کے بعد چیلنج ہے آپ کو. چیلنج کرا انہیں, فلاں دن کشتی ہے, مقابلہ کرنا ہے, ہاں, اور 1 مہینہ ہے اس کو مقابلے کے لیے. 1 مہینہ پہلے سے شروع کرتا تھا دنڈ بیٹھک یہ وہ سب. کیوں 1 مہینے کا مقابلہ کرنا ہے میرے کو 1 مہینے کے بعد؟ اب انہیں جناب علی دنڈ بیٹھک ایسے مارا کہ جناب علی سامنے والے کو 1 مہینے کے بعد دیکھے تو ہیبت ہو رہی اس کو, نہیں بھائی میں نہیں لڑتا, بولے تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ نفس اور شیطان سے لڑنے کی جو بات ہے نا, وہی بات ہو رہی ہے. اب تقوی کے معنی وہی ہیں, نفس و شیطان سے آپ کو لڑنا ہے. اسی لیے روزے کا ایک نام کیا دیا گیا, روزے کا دوسرا نام کیا؟ ڈھال. کیا ہے؟ ہاں ڈھال. ڈھال کے معنی اپنے آپ کو بچانا. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جب تلوار کا دور تھا نا, ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی, دوسرے ہاتھ میں یہ ڈھال ہوتی تھی. تلوار سے لڑتے تھے, ڈھال سے سامنے والے کی تلوار کو روکنا, اپنے آپ کو بچانا, یہ ہوتا تھا. اب یہ روزے کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصیام جنۃ, یہ روزہ ڈھال ہے شیطان سے کے وار سے بچنے کا. آپ کو یہ ڈھال ہے, ڈھال. تو یہ روزے کی مشق کروائی گئی آپ کو رات دن. اطاعت کی بات ہے اب یہ. اچھا, اب اطاعت میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایک اللہ کا خوف ہے, بھی بتایا میں آپ کو. اب روزے کے اندر اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا خوف کیسے پیدا کیا جا رہا ہے آپ کے اندر, اللہ کا ڈر کیسے پیدا کیا جا رہا ہے آپ کے اندر. شدت کی پیاس لگی آپ کو, بہت پیاس. آپ کو موقع ہے حمام میں جا کے پینے کا. یہاں تو بیٹھے نا بھائی گھر میں, کوئی بھی دیکھ رہے کیا بھائی؟ نہیں, وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہے. جاؤ وضو کرتے کرتے پی لے کے آؤ. پیتے کوئی کیوں بھائی؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا بھائی, کیوں نہیں پیتے؟ اس کا یقین ہے روزے میں کہ اللہ دیکھ رہا. اس کا یقین روزے میں, روزہ اس کے یقین کو پختہ کر رہا ہے کہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے. سیلف تقوی آ گیا, اور اللہ چاہتے ہیں کہ سیلف تقوی آنا. انہیں دیکھ رہا, انہیں دیکھ رہا, ایسا کر رہا, ویسا کر رہا, نہیں اماں دیکھ رہے, بابا دیکھ رہے, نہیں نہیں, سیلف, اپنے اندر خود وہ چیز پیدا ہو جانا تمہیں. سیلف تقوی خود بخود, سمجھے, ان بلٹ ہونا, آپ کے اندر ہونا ہے وہ تقوی. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ التقوی ہا ہونا, تقوی کا مقام یہاں ہے. اور یہ مشق آپ کو روزے میں کروائی جا رہی. لعلکم تتقون, تقوی آپ کے اندر پیدا کر رہا, روزہ پیدا کر رہا. آپ پانی نہیں پی رہے ہیں, آپ کتنی ہی شدت سے پیاس لگ رہی ہے آپ کو, جا کے نہیں پی رہے. یہاں سب دیکھ رہے بھائی جا کے ذرا اب بھی آ رہا ہوں بول کے نہیں جا رہے ہیں پی کے آنے کے لیے, نہیں, کیونکہ اس کے اندر سیلف ڈیفنس پیدا ہو گیا تقوی کا, ان بلڈ ہو گیا کہ اندر سے. اسلام چاہتا ہے کہ اندر سے مسلمان بنو, باہر سے نہیں.
शेरवानी, टोपी, लंबी दाढ़ी, समझ में आ रहा, टकने से इतना ऊपर पैजामा, हाथ में तस्बीह, लाठी, ये नहीं। परवाने चिकने हैं तुम, परवाने दाढ़ी नहीं है, पैंट बूशर्ट है ये, लेकिन अंदर से अगर तुमको अल्लाह का डर है तो तुम मुत्तकी है। इन्हें बाहर से सब कुछ है लेकिन अंदर से खोखला है, कुछ नहीं। अत्तक़वा हाहुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे कुलूब को देखता है कि तुम्हारे दिलों के अंदर क्या कैफियत है। ये तक़वा है, ये रोज़े का मकसद है। रोज़े से ये चीज़ पैदा होना है और ये तक़वे के अंदर आपको इजाफा होना है। यही है साल में 30 दिन 29 दिन, एक महीना पूरा जो आपको मश्क करवाई गई है, बाज़ाब्ता एक कैंप डाला गया है तक़वे का आपके। एक मेडिकल कैंप पड़ता है ना, आज हम मेडिकल कैंप डाल रहे हैं, सब आते हैं मरीज़ा। इसी तरह अल्लाह ने ईमान वालों के लिए, उनके तक़वे के लिए एक कैंप रखा है पूरा 30 दिन का। अब तुम्हें यहाँ पे जनाब मेरी मश्क करनी है, परफेक्ट होना है, सारी बुराइयाँ रमज़ान में दूर होना है, और उस तक़वे की प्रैक्टिस के लिए जो किताब तुमको दी गई है, हमने उसको तुम्हारे पर रात में तिलावत करना है ना, तहज्जुद हो या तरावीह हो, वो किताब पढ़ी जा रही, जिस तक़वा पैदा होगा। वो क्या काम है जिनसे तुमको रुकना है, वल्लाह का अज़ाब क्या है, जहन्नम का जो हिसाब और किताब होना है, वो बताया जा रहा है अब आपको कुरान के अंदर। और पूरी कुरान आप पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़िए आप, ये आगे आयत में हम बताएंगे आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये चीज़ असल में है। अब ये चीज़ है हमारे पास। रोज़ा क्या है? कुछ नहीं, खाली तकरीरें क्या हो रही हमारे पास। रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत है, रोज़े के रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के पास अंबर से ज़्यादा है। रोज़ा, अरे खाली ये क्या है रे भाई, ये जब तक समझेंगे नहीं, आप सब बातें अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं, उन्हें खाली भूखा प्यासा रह के समझ रहा उन्हें भाई इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका नतीजा क्या निकला। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है, रय्यान, और वो दरवाजे में सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे जन्नत में उसके ज़रिए से। वो दरवाज़ा मखसूस है, जिनके रोज़े अल्लाह के दरबार में कबूल हो गए ना, उनको स्पेशल तौर पे वो दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, उसमें से वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब ये रोज़ा जिनका कबूल हुआ या नहीं हुआ कब मालूम होगा आपको? एक तो वहाँ मालूम होगा अल्लाह के पास, तो फाइनल, लेकिन यहाँ हर आदमी खुद ब खुद ये मालूम कर सकता है मेरा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं। फतवा नहीं किसी से, मैं नहीं बोल सकता आपको रोज़ा कबूल नहीं हुआ, आप नहीं बोल सकते आप, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ क्या मेरा रोज़ा अल्लाह के दरबार में कबूल हुआ या नहीं हुआ। मैं अपना अंदाज़ा लगा ले सकता हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह बोला लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा पैदा हुआ या नहीं। तक़वा अगर पैदा हुआ कुछ भी किसी हद तक भी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कामयाबी है। अगर नहीं है, ये किसके लिए है? ये किसी दूसरे को बोलने के लिए नहीं है। हर आदमी सेल्फ तौर पे अपने आप से पूछना, वो मशहूर बात है ना, क्या है? दिल से पूछ मुल्ला से ना पूछ, दिल से पूछ मुल्ला से ना पूछ। हर आदमी का सेल्फ मामला है, मैं अपने आप से पूछूंगा। अल्लाह बोला लअल्लकुम तत्तक़ून। अब हदीस आ रही है आपके सामने। अब रोज़ा किसका कबूल होगा आकर? बड़ी मशहूर हदीस है, ये बुखारी की है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, छोटी सी मुख्तसर है लेकिन रोज़े की रूह और स्पिरिट को बता दिया आपने। मल्लम यदआ क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदआ तामहु व शराबहु। ताम बोले तो खाना, शराब बोले तो पीना, यानी खाना और पीना। अब क्या फरमा रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मल्लम यदआ क़ौल ज़ूर वल अमल बिही। क़ौल ज़ूर बोले तो झूठी बातें, धोखे की बातें, फ्रॉड, धोखा करना, धोखा देना, फ्रॉड करना, बहरहाल जो भी है ये, इसे क्या है? क़ौल ज़ूर है ना, वल अमल बिही, धोखा और फ्रॉड और इस किस्म के जितने भी अमाल है, जब तक ये रोज़ा रखने वाला इन कामों को नहीं छोड़ देता, लेकिन खाली खाना और पीना छोड़ा है, ये कामों को नहीं छोड़ता, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, बस अल्लाह को ऐसे रोज़ेदार की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ खाना और पीना छोड़ा, झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना छोड़ा ही नहीं। ऐसे रोज़ेदार के अल्लाह को फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को हाजत नहीं है ऐसे भूखे की जो खाना और पीना छोड़ दिया है। क्यों भाई?
کیوں؟ کیسی بتائی؟ دکھتی رکھ پہ روزہ بولے تو کھاؤ پیو قصہ ختم برخاست، باقی روزہ نہیں۔ روزے کے معنی کیا ہیں؟ امساک، امساک کے معنی آپ کو رکنا ہے۔ کس سے رکنا ہے؟ اللہ نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکنے کی پریکٹس ہے۔ اب عارضی طور پہ پانی نہیں پینا، آپ نہیں پی رہے ہیں آپ، لیکن یہی حکم آپ کو پوری زندگی بھر ہے، یہ کام نہیں کرنا، نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، نہیں جانا، بس ختم۔ یہ آپ کو پریکٹس کی جا رہی ہے۔ آپ کھانے کے قریب نہیں جا رہے ہیں روزے میں، پانی کے قریب نہیں جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ منع کرا۔ اب باقی کی پوری چیزیں اللہ منع کر دیا۔ اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو حلال کو سامنے رکھ کے ہمارا روزے میں امتحان لے رہا۔ کیا چیز؟ حلال، پانی حلال ہے۔ اب امتحان ہو رہا نا ہمارا؟ نہیں ہو رہا، شدت کی پیس لگ رہی، پانی تو ہے سامنے ہے، ایسا تو نہیں افطار کے وقت ہی جانے والا ہے جب تک صبر کرو، ایسا تو نہیں، سامنے ہے پانی، شدت کی پیاس، اب امتحان ہے نہیں ہے، نہیں پی رہا ہوں میں اٹھا کے۔ اب کیوں نہیں پی رہا ہوں؟ امتحان، اللہ کا حکم ہے۔ اور ٹیسٹ کس سے لے رہا اللہ؟ ٹیسٹ کس سے لے رہا؟ حرام چیز کو رکھا، حلال چیز کو رکھا، یعنی ٹیمپروری طور پہ ہم کیا کریں تمہارے امتحان کے لیے؟ ایک حلال کو حرام کر کے تمہارا ٹیسٹ لے رہے ہیں، ایسا ہے نہیں؟ عموماً پہلوانوں میں کیا ہوتا ہے، آپس میں جب کرکٹ ٹیم یہ ہے وہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ پریکٹس میں کس سے ہوتا؟ جس سے لڑنا ہے باہر والے، باہر سے دیش سے ہوتا نہیں، اپنے ہی لوگوں سے پریکٹس کرتا انہیں۔ اسی لیے اب اپنا حلال ہے، اب یہ اللہ بولا یہ حلال ہے، حلال سے میں تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہوں۔ اگر حلال سے اللہ ٹیسٹ لے رہا، اور یہ ایک مومن اللہ کے حکم کے لیے، محض اللہ کا حکم ہے، حرام نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ بولا اس کے قریب مت جا تو نہیں جا رہا انہیں، تو ایسا مومن جو حلال کے قریب نہیں جا رہا، محض اللہ کا حکم ہے، تو یہ پریکٹس کرنے کے بعد ایسے مومن بندے سے اب یہ امید نہیں ہو سکتی کہ بعد میں یہ حرام کے قریب چلا جائے۔ کیا بھائی؟ حلال سے رک رہا انہیں، چمک رہا، حلال سے چمک رہا انہیں، اتنی پریکٹس کرا، اتنے آگے بڑھ گیا، حلال کے قریب نہیں جا رہا، تو یہ ایک چیز جو حرام ہے ہمیشہ کے لیے، تو ایسا بندہ حرام کے قریب کیسے؟ اب پانی نہیں پی رہا آپ، تو پھر ایسا بندہ بعد میں شراب کیسے پئیں گا؟ کیوں بھائی؟ ایک شخص ہے، اس کی روزے میں اس کی بیوی کے قریب نہیں جا رہا انہیں، حرام ہے بھی روزے کی حالت میں، تو جو آدمی اس کی اپنی بیوی ہے، محض اللہ کا حکم ہے، نہیں جا رہا اس کے قریب، تو ایسے مومن بندے سے امید نہیں کی جا سکتی کہ بعد میں حرام خوری کرے، زنا کرے، کیونکہ بیوی کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر انہیں زنا کیسے کریں گا؟ یہ ہے پریکٹس، یہ ہے ٹیسٹ، یہ نہیں ہے خالی ثواب ثواب، روزے روزے ثواب، ارے بھائی یہ ہے اصل میں روزہ، ہے نا؟ دوسری حدیث آ رہی ہے آپ کے سامنے ایک روزے کے تعلق سے، وہ ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ایسے روزے رکھنے والے ہیں کل حشر کے میدان میں آئیں گے، لیکن وہ دروازے سے محروم رہیں گے روزے کے، نہیں تمہارے لیے نہیں کھلیں گا روزہ، یہ دروازہ کیوں نہیں کھلیں گا؟ حدیث میں کیا بات آ رہی؟ اللہ کے نبی فرماتے کتنے ایسے روزے دار ہیں کل وہ دروازے سے محروم رہیں گے، کیوں محروم رہیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نام اعمال میں یہ لکھا گیا ہے یہ روزہ نہیں تھے، صرف پیاسے تھے، لکھو ان کو، پیاسے لکھو ان کو، روزدار مت لکھو، کیونکہ روزے کا مقصد ہی حاصل نہیں کرے انہوں، پیاسا بول کے لکھ دیا گیا، پیاسے تھے، ختم، قصہ ختم۔ جانوروں کو بھی بٹی باندھو آپ، 2-3 دن تک رہتے ہو، نہیں رکھے، باندھ کے رکھے تو ویسا ہے یہ۔ کم من صائمن، کتنے ایسے روزگار ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، لیس لہ من صیامہ، ان کو ان کے روزوں سے کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے، الا الظمأ، مگر پیاس، صرف پیاس، کلیئر کر دیا گیا حدیث میں یہ بات۔ اور ایک آخری حدیث پہ کر کے آگے بڑھیں گے اپن انشاءاللہ، روزوں سے تعلق سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی، روزہ ایک صبر کی تربیت ہے، یہ صبر بھی ہے،
صبر بھوک پیاس لگ رہی تو کیا صبر کر رہے ہیں آپ؟ تو پوری زندگی آپ کو صبر ہے اپنے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سمجھے؟ صبر کرو. للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے روزے داروں کے لیے. روزے داروں کو 2 وقت کی خوشی ہے اللہ کی طرف سے. 2 ٹائم ہے جو روزے داروں کے لیے اللہ نے خوشی کے رکھ دیے ہیں. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 ٹائم 2 اوقات ایسے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے خوشی کے رکھ دیے ہیں. ایک وقت وہ ہے عند فطرہ، جب وہ روزہ کھولتا ہے، یعنی افطار کے وقت. یہ تو سبھی دیکھ رہے بھائی اور آپ روزہ رکھیں. اور دوسری خوشی کب ہے؟ عند لقاء ربی، جب اپنے رب سے ملیں گا انہیں. بڑی گہری بات ہے اس میں، ذرا سوچو آپ. یہ روزے دار روزے کے وقت اس کو خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ اب پیاس لگ رہی تھی، پیاس کی تونس ہو رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، شدت سے ہو رہی تھی. اب جیسے افطار کرا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اوپر جو پابندیاں تھے وہ ختم. تو انسان کیا چاہتا ہے؟ پابندی نہیں ہونا بھائی بتا سب سے بڑی خوشی. تو جیل میں جانا کیوں نہیں چاہتا آدمی؟ پابندیاں. کھانا مرضی کا نہیں، سونا مرضی کا نہیں، کچھ نہیں. یہ پابند، حالانکہ کھانا مینا سو مل رہا ہے مگر اس کے مرضی سے نہیں مل رہا. آدمی چاہتا تو کہ پابندیاں نہیں، آزاد، اور وہ جنت ہے. تو ایک وقت اس کا افطار کا ہے روزے دار کے لیے خوشی کا، جب اس کے اوپر سے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پیتا کھاتا جو بھی ہے بہرحال. ایک وقت یہ ہو گیا. یہ کیا ہے اس کے معنی؟ یعنی اب سحر سے لے کے افطار تک انہیں روزے میں تھا نہیں، پابندیوں میں تھا. اب افطار سے کیا ہوا؟ پابندیاں اس کے اوپر ہٹ گئی، تو اس کے لیے خوشی ہے. اب ایک ٹائم وہ ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب مومن بندہ جو ہے اللہ سے ملاقات کرے گا، اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے ذریعے ملے گا نا اللہ سے. تو نہیں نا، روزہ کر رہے ہیں آپ، کھول رہے ہیں، تو یہاں پہ روزہ کھولنے کے لیے کچھ کھجور کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جو بھی ہے ذائقہ ہے نا. اب یہ روزے کا ذائقہ کیا ہے؟ کھولنے کا پانی، کھجور، جو بھی ہے نا. اب یہ اللہ سے ملاقات کا ذائقہ کیا ہے؟ سن لیے بات کو، بات سمجھ میں آ رہی نا آسانی سے؟ موت. تو مومن کے لیے موت خوشی ہے. اب جیسے افطار میں خوشی ہے، اب وہ کیا ہو گئے؟ اب 2 روزے ہو گئے. یہاں پہ کتنے روزے ہو گئے؟ 2 روزے. مومن کے کتنے روزے ہیں؟ مومن کے 2. ایک روزہ سحری سے افطار تک، ایک روزہ یہ ہے. اور ایک روزہ کون سا ہے مومن کا؟ زندگی سے موت تک. زندگی پیدائش، عقل و شعور آنے سے موت تک روزہ. اب سحر سے افطار تک پورے پابندیوں میں سے اپن، افطار سے پابندیاں ختم ہو گئے. اب یہ باقی کے پابندیاں مومن کو پوری زندگی بھرائے. اور وہ پابندیاں کب ہٹیں گے؟ موت سے ہٹیں گے، اس کے بعد جنت میں جائے گا. یہ 2 روزے، اس کو سمجھ لو آپ. 2 روزے مومن کی. اسی لیے فرمایا روزے دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہیں. للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ اور فرحت عند لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کے وقت. چلیے یہ تو بات یہاں تک آ گئی. انشاءاللہ روزہ، تو روزے کا مقصد کیا ہے اب اصل میں؟ تقویٰ ہے.